المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے جنازہ، آج ہم بہت ہی اچھے انسان شریف النفس راجہ محمد اقبال خان صاحب کے نماز جنازہ میں شامل ہیں۔ یہ سارے احباب واقف ہیں ان کی زندگی سے، بہت ہی اچھی زندگی اور بہت ہی پیاری زندگی گزاری، محنت مزدوری کی اور کچھ عرصہ بیمار رہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کا جتنا بھی عمل ہے، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں وہ قبول فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے، اس کے بدلے میں اجر عظیم خیر کثیر عطا فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو اور بالخصوص پورے فیملی خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت، جنازہ سے پہلے جو ہم نعت پڑھتے ہیں یا اس کے بعد تقریر ہوتی ہے، پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ تو تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری طارق صاحب سے، وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا سبحان اللہ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ اگر اولاد صالح ہو، نیک ہو، تو اس نیک اولاد کا جو عمل ہوتا ہے وہ اپنے والدین مرحومین کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ یہ سارے اس بات سے واقف ہیں۔ بالخصوص میں ایک بات کا ذکر لازمی کروں گا کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے کلام الہی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب محترم، میرے دوست بھی، بھائی بھی، جناب ابرار اقبال صاحب، وہ کافی عرصہ سے آستانہ عالیہ گلہار شریف العصر ایک نظم ہے اس کے ساتھ منسلک رہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ پکے نمازی ہیں۔ اور جو خاص بات ہے، وہ خاص بات جو بالخصوص آج والے دن اور آج کے بعد ان کے والد محترم کے لیے سارے ثواب کا ذریعہ بنے گا، وہ ایک تو نماز، اور دوسرا 2 بچے ان کے چھوٹے بچے، اور خود الف لام میم سے الحمد سے لے کر والناس تک 3 سال کے عرصہ کے دورانیہ میں انہوں نے خود کہا کہ قرآن پاک مجھے صحیح طریقے سے نہیں آتا، اب مجھے قرآن پاک پڑھا، اور عرصہ 3 سال لگا کر الحمد سے لے کر والناس تک اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ بٹھا کر اور خود قرآن پاک مکمل پڑھا۔ یہ آج والے دن سے بعد تک بالخصوص ان کے والد محترم کے لیے ایک ذریعہ نجات کا عمل ہے۔ تو ایسے اعمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور بالخصوص جو شوق سے کیا جائے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ان کا یہ عمل قبول فرمائے اور اپنے والد محترم کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور بالخصوص اب میں چند منٹ کے لیے میں جناب قاری محمد مسعود نقشبندی صاحب جو بیال سے تشریف لائے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ چند منٹوں کے لیے وہ حاضری لگائیں۔ یہ ہمارا شعر ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود و سلام اس عقیدے اور اس نظریے سے پڑھیں
کہ جس جگہ پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہاں سے ایک پیاری خوشبو اٹھتی ہے اور سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سلطان الانبیاء والمرسلین۔ یہ یاد رکھیں ایک گل سچی، یہ یاد رکھیں ایک گل سچی، تابع بنی تو پاک رسول والا، فل پھل شگوفڑے تد ہوندے جد ٹھیک ہووے کم مول والا، منڈ کپ کے پھل دی آس رکھن مندہ کم ظلم جہول والا، عالم شاہ رسول دی نیک تابع سب چھٹ دے راہ فضول والا۔ سامعین و ناظرین، قرآن شریف کی آیہ مقدسہ جو آپ ہر جنازے کے اندر تقریباً سنتے ہیں کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو اس دنیا کے اندر آیا اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا ہے۔ سامعین، جن کی نماز جنازہ کے لیے میں اور آپ حاضر ہیں، اکثریت لوگ انہیں جانتے ہیں، کتنی زبردست صحت، کتنا توانا جسم، بڑی شاندار زندگی گزارنے کے بعد آج بے حرص و حرکت ہمارے سامنے چارپائی کے اوپر موجود ہیں۔ سامعین، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج یہ اور کل ہماری باری ہے۔ ان کا سارا خاندان آج ان کے غم کے اندر نڈال ہو چکا ہے، لیکن یہ قانون قدرت ہے، یہ ایک رب کا نظام ہے کہ جو اس دنیا کے اندر آتا ہے، جو وقت مقرر قرآن کے اندر لکھا جا چکا ہے، وہ وقت آنے پر اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ عقل مند، دانا اور خوش نصیب بندہ وہی ہوتا ہے جو اس عارضی جہان میں آ کر، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک جہان ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے، ان کا صلہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ اللہ انہیں پیاری جنت عطا فرمائے گا اور اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ سامعین، اگر اس جنت کے لیے ہم امید رکھتے ہیں تو پھر اعمال صالح کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس دنیا کے اندر رہ کر اسے عارضی سمجھنا ہوگا، اور اس عارضی جہان کے اندر رہ کر اچھے اچھے اعمال، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، ان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے والے صاحب ہمارے بزرگوں کی اللہ بخشش فرمائے، ان کے نوجوان بیٹے اللہ ان سب کو صبر پر جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جامع مسجد مرکزی صلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو من علیہ فان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم محمد اقبال صاحب مرحوم، زندگی کا ایک طویل عرصہ میری ان سے ملاقات میرے والد محترم حضرت علامہ عبدالحمید قادری رحمۃ اللہ آپ کے دوستوں میں سے تھے، اور جب بھی ملتے تھے انتہائی شفقت سے اور اپنی شفقت پدرانہ سے میرے اور میرے چھوٹے بھائیوں کو، میرے اہل خانہ کو اپنی شفقت سے یہ مزین فرماتے تھے۔ ہمیشہ بااخلاق دیکھا ان کو، اور ایک مختصر علالت کے بعد آج یہ اس دار فانی سے جا رہے ہیں۔
حدیث مبارکہ کا ایک طویل متن ہے اس کے حوالہ سے، لیکن میں اس کو مختصر چند جملوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی 3 چیزیں اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں، اور ان تینوں چیزوں کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ ایسا آتا ہے جو اس کی بھوک کو لے کے چلا جاتا ہے، ایک فرشتہ ایسا آتا ہے جو اس کی نیند کو لے کے چلا جاتا ہے، اور ایک فرشتہ ایسا آتا ہے جو اس کے گناہوں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں بیمار شخص سے لے لی جاتی ہیں۔ وہ شخص اچھے طریقے سے کھا نہیں سکتا کیونکہ اس کی بھوک اللہ کے پاس جا چکی ہے۔ وہ اچھی طرح سے نیند نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی نیند بھی اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ اور جو اس کے گناہ ہیں، اگر اس نے صحت یاب ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزیں واپس کرتے ہیں، ایک اس کی بھوک اس کو واپس کرتے ہیں، اور ایک اس کی نیند اس کو واپس کرتے ہیں۔ اور جن فرشتوں نے گناہ لے کے گئے تھے وہ فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ کیا اس کو گناہ بھی واپس کر دیں؟ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہو، اس نے بیماری میں میرا شکر کیا، میرے ساتھ راضی رہا، میں اس بیماری کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ حضرت محترم یہ بیمار رہیں، علیل رہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دن ایام تشریق کا آج آخری دن ہے، نماز عصر تک یہ ایام تشریق جاری ہیں جس میں ہمارے لیے ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ ایام تشریق میں اور آج کا دن یوم جمعرات یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس شخص نے زندگی بہت اچھی گزاری ہے، اس شخص کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ میں اپنی طرف سے تمام بھائیوں کو، ان کے فرزندان کو، ان کے بھتیجوں کو اور اہل خانہ کو میں اس بات کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبری برزخی منازل آسان فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سب سے بڑی گواہی بھائی محمد ابرار صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ان کی روح نکلی اس سے پہلے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اور غسل کے دورانیہ میں ان کو شاید یہاں تھوڑا سا زخم تھا تو غسل کے دورانیہ میں ان کا خون جاری رہا۔ تو یہ نیک بندے اور مخلص انسان اور شریف انسان کی بہت بڑی ایک بخشش کی ایک مثال ہے، اور یہ ایک بخشش کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اب میں بلا تاخیر جناب حبیب الرحمن افاقی صاحب سے ملتمس ہوں چند منٹوں کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قابل صاحب احترام سامعین مکرم، آج ایک اچھے دوست اور بھائی کی منتقلی پر ہم سارے افسردہ ہیں اور سارے مل کر اظہار تعزیت کرتے ہیں اہل خاندان سے، ان کے برادران، ان کے بھتیجے عابد بھائی، نثار، افتخار، عاقب، سارے خاندان قبیلہ آج متاثر ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی انسان ہماری اجتماعیت سے اٹھایا جاتا ہے تو ہم سب کا نقصان ہوتا ہے، کسی کا پڑوسی ہوتا ہے، کسی کا دوست، کسی کا بزنس مین کا ساتھی، کہیں نہ کہیں وہ بے شمار انسانی خدمات دے رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے متاثر ہوتے ہیں۔ قابل صاحب احترام سامعین مکرم، اس موقع پر ہماری دعا ہے کہ یہ لمحے بڑے بابرکت، ابرار بھائی اس کا تذکرہ کر رہے تھے، ایام تشریق گزر رہے ہیں اور پڑھتے ہوں گے ہم سارے نمازوں کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد۔ اس تشریق میں بڑا پیغام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے اور بادشاہ بڑا ظالم اور جابر ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ خدا اور خدائی اختیار میرے پاس ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ الہ میں ہی ہوں، کسی اور سے رابطہ نہ کریں، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو بھی بندہ کوئی تعریفی بات کرے تو میری کرے۔ یہ اس کے لیے یہ تریاق تھا۔ یہ 4 چیزیں اس میں اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ اکبر
کہ بادشاہ تو بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ ابراہیم کا دور کا بادشاہ ہو یا آج کے دور کا بادشاہ، یا صبح قیامت تک آنے والے حکمران اور جابر ظالم حکمران بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے۔ اور دوسری بات، لا الہ الا اللہ، یہ انکار کرو جتنے بھی الہ بنے پھرتے ہیں، اللہ کو تسلیم کرنے سے پہلے جو دوسرے الہ ہیں ان کا انکار کرو۔ جو بندہ دوسرے الہوں کا انکار نہیں کرتا وہ اللہ کو صحیح تسلیم نہیں کرتا۔ اور اللہ نے رکھا ہے، پہلے کہو لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ واللہ اکبر، اللہ الہ ہے اور بڑا ہے۔ اور ولی الحمد، اگر تمہیں کبھی تعریف کرنے کا موقع ملے تو انسانوں اور خاندانوں اور نظاموں کا نہیں، اللہ۔ گویا یہ تشریح کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، اور سب کچھ اللہ ہے، اور ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ اپنے محبوب نبی سے کہہ رہے ہیں، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، اعلان کر دیں، خاص و عام کو سن لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آج جو نوجوان بڑے بڑے نظریے رکھتے ہیں، ان سارے نظریوں کا یہ تریاق ہے، بھائی کوئی تمہارا خاندان نہیں ہے، کوئی تمہارا علاقہ نہیں ہے، کوئی تمہاری ذات نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہو تو پھر سارے نظریے چھوڑو، یہ نظریہ جو رسول اللہ کا ہے وہ مسلمان بناتا ہے کہ انسان کی نمازیں جب کہیں جھکے تو اللہ کے ہاں، قربانیاں اپنی ذات کی قربانی سے لے کر خاندان، ملک، قوم اور علاقے، نفادات کی قربانی دے تو اللہ کے لیے، ڈیرے کے لیے، خالہ کے لیے، پڑوسی کے لیے، جاگیردار کے لیے، وڈیرے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اور جب زندہ رہے تو پھر اللہ ہی کو سمجھے بڑا ہے اور پھر آزاد رہے، اور جب مرے تو پھر جھک جھک کر کوڑا ہو کے نہ مرے، زندہ دلی سے مرے، میں اللہ کے لیے مر رہا ہوں۔ یہ ایک مسلمان کا بیانیہ ہے جو آج کے دنوں کا تقاضا ہے۔ دعا ہے جانے والی کا بخشش ہو اور ہمیں یہ اللہ کا پیغام یاد کرنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم سب بھائی ابرار صاحب، نثار اعظم صاحب، افتخار اعظم صاحب اور جملہ خاندان والوں سے کے اقارب ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور ان راجہ محمد اقبال صاحب مرحوم مغفور رحمہ اللہ تعالی، اس وجہ سے کہ وہ بابرکت یہ ایام ہیں، ان کے جنازہ میں ہم شریک ہیں۔ بڑا خوبصورت پیغام پہنچانے کی سعی کی جناب نے۔ اسی حوالہ سے اسی موضوع کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک اور پیرائے کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اے لوگو، ہم سب اللہ کی تلاش میں ہیں، اور حاجی مزدلفہ، منی، عرفات میں جا کر اللہ کی تلاش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کے زمرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدہ محترمہ کے ساتھ بالخصوص احسان کرنا ہے، اور جس جنت کو آپ، جس خدا کو آپ مزدلفہ، منی، عرفات میں جا کے تلاش کرتے ہو، وہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے۔ بے شک بے شک۔ وہ خدا اور خدا کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے۔ بے شک۔ پتہ یہ چلا جہاں ایک نقطہ دیکھنا ہے، حقوق اللہ کو دیکھنا ہے، وہاں حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ بے شک۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور ساتھ ہی فرما دیا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حقیقی رب کی ذات کی بات آئے گی، تلاش کی بات آئے گی، رضا کی بات آئے گی،
تو والدین کے ساتھ حسن سلوک لازمی امر ہے. ساتھ ہی چونکہ وقت مختصر ہے اور ایک اور پیغام آپ کے سامنے رکھنا ہے. ارباب اختیار موجود ہیں, ہم سب آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا چاہیے, اچھا اخلاق ہونا چاہیے. جنگلات میں بھی ایک بہت بڑی مخلوق رہتی ہے. یہاں ہم بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. جنگلات میں آگ کوئی آسمانی کوئی چیز نہیں آتی ہے, لگ جاتی ہے. کوئی یہ آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے, کوئی یہ ایسی پوٹینشیل انرجی نہیں ہے جو خود بخود پیدا ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے. نو اور کوئی ایسا کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے جس کے تحت آگ لگتی ہے. یہ آگ اگر مومن بندہ ہے تو وہ یہ سوچتا ہے یہ جنگلات میں نہیں لگتی بلکہ اس کے دل پہ لگتی ہے. تمام احباب صفے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. احباب اس پر کوشش کریں کہ یہ عمل نہ ہو. بااثر اور خوبصورت ملکوں میں, اچھے معاشروں میں جنگلات کو محفوظ کیا جاتا ہے, نہ کہ جنگلات کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے. اس کی ہم سب کو بڑی اہمیت کا احساس ہے. جنگلات کی بڑی اہمیت ہے, لیکن اس کو بچانا ہم سب کا فرض ہے. خالق کائنات ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. احباب ذی وقار نے, علماء کرام نے جو حق بیان کیا, خالق کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ابرار صاحب اور جملہ خاندان والوں کو خالق کائنات بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت جنازہ ہونے کو ہے. یہ ایک بات صاحب اس چیز کا ادراک اور احساس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے والد محترم نے کسی کا قرض دینا ہے تو ہم موجود ہیں, آپ ہم سے تقاضا کر سکتے ہیں. اور حکم بھی ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے فوراً بعد جس نے اگر انہوں نے قرض دینا ہے تو انہوں صاحب وہ قرض ادا کریں. اور چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے حضرات, جانے والے کے جانے کے بعد عفو درگزر کے دامن کو کشادہ کرتے ہوئے اگر درگزر کر دیا جائے تو اللہ کریم آپ کو درگزر کرے گا. اللہ کریم ان کے بچوں کو, بھائیوں کو, تمام قبے قبیلے کو اللہ صبر محترم اپنی اپنی نیت فرما لیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اول آخر روز پاک ایک مرتبہ فاتحہ 3 مرتبہ روز پاک. آپ سب حضرات نے جو بھی آپ نیت کرتے ہیں نیتوں کو اللہ جانتا ہے, میں سب کی طرف سے قبول کر رہا ہوں.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز و یا غفار یا رب العالمین. خالق لم یزل مالک دو جہاں مہربان و رحیم و کریم مولا، جتنا کلام مجید ہم سب نے پڑھا میری بدت کیا گیا آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ہمارا پڑھنا آپ کی بارگاہ میں قبول فرما. عرب و عجم کے تاجدار دو جہاں کے مختار نبیوں کے سردار و امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما. حضور کے تصدق میں جتنے فرزندان اسلام اس جنازے کے اجتماع کے اندر موجود ہیں، ہم سب کے جتنے بھی خواہش و قارب خواتین و حضرات حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، اللہ ان تمام کی بلندی درجات کے سلسلے میں التجا کرتے ہیں، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. پھر خصوص اقبال صاحب یا اللہ جو اپنی مخصوص باروں کی تکمیل کے بعد اپنی سفر پر رواں دواں ہیں، ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام و درجہ عطا فرما. قبر کے اندر عشر کے اندر جتنی مشکل مناظر ان کو پیش آنے والی ہیں آسانیوں میں تبدیل فرما. یہ ملکہ قبرستان کے اندر ہمارے بڑے بڑے اکابرین اپنی نیند سو رہے ہیں، جس قبرستان کے اندر اقبال صاحب دفن ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ جتنے فرزندان اسلام ان قبرستانوں کے اندر موجود ہیں اللہ سب کی بخشش فرما. ہم یا اللہ دعا کیجیے مولا آج ایام تشریف آخری ہے، غزہ کے مسلمانوں کو یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کے لازوال دولت ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی افراتفری بے چینی اور پریشانی سے محفوظ و معمول فرما. ہم سب کو اپنی بے پناہ رحمتوں سے مالا مال فرما اور بے رحمت